السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس 4 سبق نمبر 14واں لالچ بری بلا ہے۔ تو اس کا آدھا حصہ ہم نے پڑھا ہے، تھوڑا بچہ ہے، آج وہی پڑھیں گے۔ دیکھیے، جس جگہ پہ جو ہے ڈاکو نے مال دبا کے گیا تھا، اس جگہ پہ وہ تینوں دوست پہنچ گئے اور جو ہے انہوں نے مٹی ہٹائی تو انہیں ایک صندوق نظر آیا۔ ان تینوں نے جو ہے وہاں سے مٹی ہٹائی تو وہاں سے جو ہے ایک صندوق انہیں نظر آیا۔ انہوں نے وہ صندوق فوراً گڑھے میں سے باہر نکال لیا۔ ان تینوں نے جو ہے وہ صندوق جو ہے جلدی سے اس گڑھے سے باہر نکال لیا۔ صندوق کھولا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، یعنی جو ہے جب ان تینوں نے جو ہے صندوق کھولا تو ان کی جو ہے آنکھیں پھٹی کی پھٹی، یعنی جو ہے حیران ہو گئے، وہ لوگ بہت حیران رہ گئے۔ اس میں بے شمار ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ اس صندوق میں جو ہے بے شمار ہیرے اور جواہرات بھرے ہوئے تھے، پورا صندوق بھرا ہوا تھا۔ تینوں نے صندوق اٹھایا اور اپنے گھر لے آئے تاکہ اس کو برابر برابر بانٹ لیں۔ تینوں نے جو ہے اس صندوق کو اپنے گھر لے آئے تاکہ جو ہے اس ہیرے جواہرات کو تینوں میں جو ہے برابر کر کے بانٹ لیں۔ تینوں کو بھوک لگ رہی تھی۔ تینوں کو کیا لگ رہی تھی؟ بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک کو کھانا لانے کے لیے بازار بھیج دیا۔ تینوں میں سے جو ہے انہوں نے ایک کو یعنی بازار سے کھانے کا سامان کھانا لانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو دونوں کے دل میں لالچ آ گیا۔ جب ایک جو ہے بازار میں کھانے لانے کے لیے چلا گیا تو باقی دو بچے تھے، ان دونوں کے دل میں لالچ آ گیا۔ ان میں سے ایک بولا کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو مار دیں گے اور خزانہ آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ ان میں سے ایک نے بولا کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر یہاں پہ آئیں گے ہم دونوں جو ہے مل کر اسے جو ہے مار دیں گے اور جو خزانہ ہے اس کو جو ہے ہم دونوں آدھا آدھا کاٹ کے بانٹ لیں گے۔ ٹھیک، ان دونوں کے دل میں جو ہے لالچ آ گیا تھا ہیرے جواہرات کو دیکھ کر۔ ادھر جب یہ تیسرا شخص کھانا لے کر گھر کی جانب چلا تو اس کے دل میں بھی بے ایمانی آ گئی۔ جب یہ جو بازار میں یعنی کھانے کا سامان لانے کے لیے کھانا لانے کے لیے گیا تھا، وہ جو ہے جب گھر کی طرف چلا تو اس کے دل میں بھی جو ہے بے ایمانی آ گئی۔ اس نے سوچا اگر میں اس کھانے میں زہر ملا دوں تو وہ دونوں مر جائیں گے، یعنی اس کے دل میں بھی بے ایمانی آ گئی کہ اس نے سوچا کہ یعنی میں اس کھانے میں جو ہے زہر ملا دوں تو وہ دونوں بھی مر جائے گا، پھر تمام خزانے کا میں تنہا ہی مالک ہو جاؤں گا۔ اس نے سوچا کہ پھر تمام جو خزانہ ہے اس کا جو ہے میں اکیلا مالک ہو جاؤں گا۔ اس نے بازار سے زہر خریدا اور اس کھانے میں ملا دیا۔ اس آدمی نے جو ہے بازار سے زہر خریدا اور اس کھانے میں ملا دیا۔ جیسے ہی کھانا لانے والا شخص گھر میں داخل ہوا، دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر دیا اور اس کو مار ڈالا۔ جیسے ہی جو کھانا لانے والا شخص تھا وہ گھر کے اندر آ گئے، دونوں نے جو ہے اپنے پلان کے حساب سے اس پر جو ہے حملہ کر دیا اور اس شخص کو جو ہے مار دیا۔ پھر انہوں نے اطمینان سے کھانا کھایا۔ پھر دونوں نے جو ہے اطمینان سے کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہی وہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ کھانا کھاتے ہی وہ دونوں بھی کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے تھے۔ بے ہوش ہو گئے کیونکہ اس کھانے میں کیا ملایا تھا؟ زہر ملایا تھا۔ ٹھیک، زہر نے اپنا کام دکھایا اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں بھی مر گئے۔ زہر نے جو ہے اپنا کام دکھا دیا، تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ دونوں بھی مر گئے۔ تو لالچ کا انجام یہ ہوتا ہے، لالچ کا انجام جو ہے بہت برا ہوتا ہے، ہمیں جو ہے کبھی لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں، دیکھا تم نے لالچ کا انجام کیا ہوا؟ یعنی آپ لوگوں نے دیکھا کہ لالچ کا انجام کیا ہوتا ہے۔
ان دوستوں نے لالچ میں آ کر ایک دوسرے کو مارنے کی سازش کی، یعنی ان تینوں دوست نے جو ہے وہ لوگ یعنی لالچ میں آ کر جو ہے ایک دوسرے کو مارنے کی سازش کی، پلان کی۔ نتیجے میں تینوں ہی اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ تینوں جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جس خزانے کے لالچ میں انہوں نے ایک دوسرے کی جان لی وہ ان کے کسی کام نہ آتا، اس لیے کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ ٹھیک، جس خزانے کے لیے جو ہے تینوں لالچ میں آ کر ایک دوسرے کی جان لے لی، وہ مال جو ہے کسی کے کام نہیں آیا، اس لیے کہتا ہے کہ لالچ کیا ہے؟ بری بلا ہے۔ تو ہمیں جو ہے کبھی لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سبق پورا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلے کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔